عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحو، اس کے مضمون ریاضی، اس کے برج کورس کے نصاب پر مبنی 20ویں دن کے عنوان کو سمجھا تھا، جس میں ہم نے متغیر، کثیر رکنی کا درجہ اور کثیر رکنیوں پہ اعمال، جس میں کثیر رکنیوں کی جمع، کثیر رکنیوں کی تفریق اور کثیر رکنیوں کی ضرب کو سمجھا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہمارے 21ویں دن کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں، جو ہے کثیر رکنیوں کی تقسیم۔ آئیے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال دی گئی، ایک کثیر رکنی ہے 15y کی قوت 4 جمع 10y کی قوت 3 منفی 5y کی قوت 2، اور اسے ہمیں دوسری کثیر رکنی یعنی 5y کی قوت 2 سے تقسیم کرنا ہے۔ تو تقسیم کا عمل ہم اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے ہم عام عمل کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم تقسیم کا اس طرح سے نشان بنائیں گے، اور کیونکہ ہمیں 5y کی قوت 2 سے تقسیم کرنا ہے تو اسے ہم اس مقام پر رکھیں گے، اور اس کے بعد جس کثیر رکنی کو ہمیں تقسیم کرنا ہے یعنی 15y کی قوت 4 جمع 10y کی قوت 3 منفی 5y کی قوت 2، اسے اس مقام پر رکھیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں 5y کی قوت 2 سے 15y کی قوت 4 جمع 10y کی قوت 3 منفی 5y کی قوت 2 کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کثیر رکنی میں 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے 15y کی قوت 4، دوسرا رکن ہے 10y کی قوت 3، اور تیسرا رکن ہے منفی 5y کی قوت 2۔ ہم ان تینوں ارکان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تقسیم کرنے والے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تقسیم کا عمل ہم ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب سے کرتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب جو رکن موجود ہے وہ ہے 15y کی قوت 4۔ اس لیے ہم 5y کی قوت 2 سے سب سے پہلے 15y کی قوت 4 کو تقسیم کریں گے۔ اب یہاں پر اگر ہم 15y کی قوت 4 پر غور کریں تو اس میں ایک عدد ہے 15 اور دوسرا ہے y کی قوت 4 متغیر، اور جو ہمارا رکن ہے جسے ہمیں تقسیم کرنا ہے 5y کی قوت 2 سے، اس میں 5 اور y کی قوت 2 یہ دو ارکان ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عدد کو عدد سے تقسیم کریں گے، یعنی 15 کو ہم 5 سے تقسیم کریں گے۔ اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ 5 کی ضرب اگر ہم 3 سے کریں تو حاصل ہمیں 15 ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اوپر کی جانب لکھیں گے 3 اور یہاں پر ہم لکھیں گے 15۔ اب متغیر سے متغیر کو تقسیم کرنا ہے، یہاں پر متغیر کی قوت 2 ہے اور یہاں پر متغیر کی قوت 4 ہے۔ ہمیں یہاں متغیر قوت 4 لانے کے لیے y کی قوت 2 سے y کی قوت 2 کو ضرب کرنا ہوگا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے اوپر y کی قوت 2 اور یہاں پر نیچے لکھیں گے y کی قوت 4۔ اور جس طرح سے ہم عام طور پر تقسیم کا عمل کرتے ہیں، یعنی ہم تفریق کی علامت لگا کر ایک لائن کھینچتے ہیں، اس طرح سے کریں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15y کی قوت 4 میں سے 15y کی قوت 4 کو ہم تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 0۔ اس طرح سے ہم نے پہلے رکن کو تقسیم کر دیا اور ہمیں 0 حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عام تقسیم میں ہم اگلے عدد کو اتارتے ہیں، لیکن یہاں پر اگلے ارکان کے ساتھ میں علامت بھی موجود ہے، تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جمع کی علامت اتاریں گے اور اس کے ساتھ ہم اتاریں گے 10y کی قوت 3 کو۔ اب جس طرح سے ہم نے 5y کی قوت 2 سے 15y کی قوت 4 کو تقسیم کیا، اسی طرح سے 5y کی قوت 2 سے 10y کی قوت 3 کو ہمیں تقسیم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عدد کو عدد سے تقسیم کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر جمع کی علامت ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں اوپر جمع کی علامت لگائیں گے، اور پھر 5 کی ضرب جب ہم 2 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 10، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 10۔ اور یہاں پر ہمیں y کی قوت 3 دی گئی ہے اور یہاں y کی قوت 2 دی گئی ہے۔ جب ہم y کی قوت 2 کی ضرب y سے کریں گے تو ہمیں نیچے حاصل ہوگا y کی قوت 3، اور پھر ہم یہاں پر دوبارہ تفریق کا عمل کریں گے۔ اب ہم یہاں جانتے ہیں کہ 10y کی قوت 3 میں سے 10y کی قوت 3 کا تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 0۔ اس طرح سے ہم نے دوسرے رکن کو بھی تقسیم کر دیا۔
अब हमारा तीसरा रुकन है -5y की कुव्वत 2, हमें इसे उतारना है तो हम यहाँ लिखेंगे -5y की कुव्वत 2। अब क्योंकि यहाँ पर मनफी की अलामत है इसलिए ऊपर की जानिब भी हम मनफी की अलामत लगाएंगे, और 5y की कुव्वत 2 यहाँ पर हमें मौजूद है और हमें तकसीम करना है 5y की कुव्वत 2 को। तो हम जानते हैं कि अगर किसी अदद को 1 से ज़र्ब करें तो हमें वही अदद हासिल होता है। यहाँ पर हम 5y की कुव्वत 2 को 1 से ज़र्ब करेंगे तो हमें यहाँ हासिल होगा 5y की कुव्वत 2। अब क्योंकि ये अलामत हमने मनफी लगाए थे इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -5y की कुव्वत 2 और फिर तफरीक का अलामत और लाइन खींचेंगे। अब जैसे हमने इसके पहले की वीडियोज़ में समझा था कि जब हम तफरीक की अलामत लगाते हैं तो अलामत तब्दील हो जाती है, यानी यहाँ पर यह मनफी की अलामत मस्बत हो जाएगी। अब यहाँ पर -5y की कुव्वत 2 और जमा 5y की कुव्वत 2 एक दूसरे कैंसिल होंगे ना, हमें हासिल होगा 0। इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो हमने हासिल किया 3y की कुव्वत 2 जमा 2y -y हमारा खारिजी किस्मत होगा। इस तरह से हम ये कहेंगे कि जब हम 15y की कुव्वत 4 जमा 10y की कुव्वत 3 -5y की कुव्वत 2 को 5y की कुव्वत 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 3y की कुव्वत 2 जमा 2y -1। इस तरह से हमने कसीर रुकने की तकसीम इस अमल को भी समझ लिया। अब हम आज के इस उन्वान में मज़ीद एक अमल को समझने वाले हैं जो है तौसी के ज़ाब्ते। आज की इस वीडियो में हम तौसी के 2 ज़ाब्ते समझने वाले हैं, जिसमें से पहला है a जमा b कौस की कुव्वत 2। a जमा b कौस की कुव्वत 2 ये मसावी होता है a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2 के, और दूसरा है a - b कौस की कुव्वत 2 जो मसावी होता है a की कुव्वत 2 - 2ab जमा b की कुव्वत 2 के। ये दोनों भी तौसी के ज़ाब्तों में फ़र्क जो है, पहले उसमें जमा का अमल है, दूसरे में तफरीक का, और इसी तरह से इनके जो ज़ाब्ते हैं इसमें भी हम देखेंगे तो यहाँ पर जमा का अमल हो रहा है और यहाँ पर तफरीक का, लेकिन b के साथ में जमा का अमल एक जैसा है। आइए इसी मिसाल की मदद से समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए हमें मिसाल दी गई x जमा y कौस की कुव्वत 2 और इसे हमें तौसी के ज़ाब्ते से हल करना है। तो इसका मुवाजना हम हमारी a जमा b कौस की कुव्वत 2 से करेंगे। अब यहाँ पर a की जगह x रखना है और b की जगह y रखना है। सबसे पहले मसावी की जगह मसावी लिखेंगे और यहाँ पर हमें a दिया गया है और हम जानते हैं कि a की जगह हमें x रखना, तो यहाँ हम लिखेंगे x की कुव्वत 2 हो जाएगा मसावी x की कुव्वत 2। उसके बाद जमा का निशान 2 जैसे कि वैसे रहेगी, a की जगह फिर हम x रखेंगे और b की जगह y, तो हो जाएगा जमा 2xy। फिर जमा का निशान और b की जगह हमें y रखना, तो हो जाएगा जमा y की कुव्वत 2। आइए एक और मिसाल को समझते हैं। दूसरी मिसाल हमें दी गई p - q कौस की कुव्वत 2। अब इस पर अगर हम गौर करें तो ये p - q कौस की कुव्वत 2 हमारे a - b कौस की कुव्वत 2 की जैसे है, तो इसका मुवाजना हम a - b कौस की कुव्वत 2 से करेंगे। तो यह यहाँ पर सबसे पहले हम मसावी की जगह मसावी लिखेंगे। अब यहाँ a की जगह हमें p रखना है और b की जगह q रखना है। तो सबसे पहले a की कुव्वत 2 ये दिया गया, तो हम यहाँ उतारेंगे मसावी p की कुव्वत 2। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है मनफी का निशान, तो लगाएंगे मनफी 2 की जगह 2 और a और b की जगह हमें p और q रखना है, तो जाएगा -2pq। फिर लगाएंगे जमा का निशान और फिर b की जगह हम लिखेंगे q, तो जाएगा जमा q की कुव्वत 2। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने कसीर रुकने की तकसीम और तौसी के 2 ज़ाब्तों को समझा। अगले वीडियो में हम तौसी के मज़ीद ज़ाब्तों को समझेंगे।